السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام قابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام یاسمین ہے اور ان کا تعلق جرمنی سے ہے، اور یہ واقعہ انہیں کی زبانی بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام یاسمین ہے، میرا تعلق جرمنی سے ہے۔ میں جرمنی میں پیدا ہوئی اور یہ واقعہ 1990 کے قریب کا ہے۔ اس وقت موبائل فون بہت کم مشہور تھے۔ میرے نانا نے پاکستان سے جرمنی آ کر ایک جرمن عورت کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی۔ نانا کے 2 بیٹے ایک بیٹی تھی۔ دونوں بیٹے میرے ماموں پاکستان چلے گئے اور ممی کی شادی جرمن نژاد پاکستانی لڑکے سے میرے نانا نے کر دی۔ مجھے پیار سے یونیورسٹی میں جیسمین بلاتے تھے۔ میری نانی ہمیں قصے کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ میں نانی کا مذاق اڑایا کرتی تھی کہ پہلے کے لوگوں کو کیا کام نہیں ہوتا تھا کہ بس بیٹھ کر ٹالی باتیں بنایا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب فرضی باتیں لگتی تھیں۔ نہ ہی کبھی میں نے کوئی بھوت دیکھا، نہ ہی میں نے اس کو محسوس کیا۔ انہی دنوں ہماری یونیورسٹی کی چھٹیوں میں میرے کلاس فیلوز اور میری کزن، جو کہ بہت بہادر تھی، ہم سب کا کسی ہانٹڈ جگہ پر جا کے چھٹیاں انجوائے کرنے کا پروگرام بن رہا تھا۔ جرمنی میں ہی ہم نے ایک قصبہ جو کہ ہانٹڈ روڈ سے شروع ہو رہا تھا وہاں جانے کا پلان بنایا، جو کہ ہماری یونیورسٹی سے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا تھا۔ اس قصبے میں ایک بنگلہ تھا جو کہ ہانٹڈ کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پر روحیں بھٹکتی تھیں اور کئی لوگ قتل بھی ہوئے۔ نیوز میں بھی وہاں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جگہ بہت خطرناک اور ہانٹڈ ہے۔ کئی 100 سالوں سے وہ بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا، جہاں کئی لاشیں نکلیں۔ اب بھی وہ اتنا ہی خوفناک تھا کہ کوئی بھی اس کے روڈ کے پاس سے نہیں گزرتا تھا۔ ہم گھر میں بتا چکے تھے کہ ہم 4 دن کے لیے پکنک پر جا رہے ہیں۔ اگلے ہی دن ہم صبح 6 بجے گھر سے نکلے۔ لمبا سفر کرنے کے بعد ہم تقریباً 2 بجے کے قریب اس ہانٹڈ بنگلے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر بہت بڑا زنگ سے بھرا ہوا پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے آپس میں شرطیں بھی لگائی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہم نے ایک ڈرون کیمرہ بھی رکھا ہوا تھا، کوئی بھی غیر مرئی مخلوق اس میں ریکارڈ ہو جائے۔ وہ تالا ایک پتھر سے فوراً ہی ٹوٹ گیا۔ اس بنگلے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی انتظام موجود نہیں تھا۔ کچھ بستر اور کچھ ضرورت کا سامان ہم ساتھ لے کر آئے تھے، اور یہ 2 منزلہ بنگلہ بہت ہی بڑا تھا اور بہت سارے کمرے تھے۔ بڑا سا ہال تھا۔ کافی دیر ہم آگے پیچھے گھومتے رہے۔ ہم نے صرف نیچے گراؤنڈ والے حصے کو دیکھا تھا۔ بہت ہی بڑا لان تھا جو دور تک جنگل تک پھیلا ہوا تھا۔ اوپر کوئی بھی نہیں گیا۔ تقریباً شام ہونے والی تھی۔ لمبے سفر کے بعد ہم کافی تھکے ہوئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم نے اوپر والی منزل پر جانا تھا۔ اندھیرا تقریباً پھیل گیا تھا۔ ہم سب اوپر والے 2nd فلور پر جو ٹاپ پر تھا وہاں پر آ گئے۔ انجوائے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے۔ یہاں پر ایک بڑا سا کمرہ بھی تھا۔ ہم سب نے اسی کمرے میں ایک ساتھ رہنے کا پلان بنایا کہ ہم سب اسی روم میں سوئیں گے اور صبح اٹھ کر سکون سے اس بنگلے کو وزٹ کریں گے۔ کمرہ وغیرہ جھاڑ کر ہم نے صاف کر لیا اور ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنانے لگے۔ قصے کہانیاں سناتے جاتے اور بھوتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ جب ہم سب تھک گئے تو میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ ہم سب سونے لیٹے ہی تھے کہ ایک دم کسی کانچ کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ دیکھا تو وہ بڑا سا شیشہ خود بخود گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے ایک کالا سا سایہ کمرے میں نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے
بے تحاشا دھند سے کمرہ بھر گیا۔ ہم ڈر گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ ہم ایک دوسرے کو اندھوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی لمحے اچانک ہی دھندلاہٹ تیزی سے کھڑکی سے نکل کر باہر ہوا میں غائب ہو گئی۔ ایک دم ہم گھبرا کر خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ شیشہ جو تھوڑی دیر پہلے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا، وہ بالکل صحیح سلامت دیوار پر لگا ہوا تھا۔ ہم حیران تھے کہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ میں نے قریب جا کر شیشے کی طرف دیکھا، جہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی شیشہ تھا، مگر اب وہاں پر کچھ بچوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جو کسی زمانے میں اس ہانٹڈ بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ شاید یہ انہی کے گھر والوں کی تصویریں تھیں جو کسی نے بچوں کو مارتے ہوئے اور انہیں اذیت کا نشانہ بناتے ان کے اعضاء کاٹ کر نکالتے ہوئے کھینچی تھیں۔ اچانک ہی لائٹ آ گئی، مگر پھر سے وہ شیشہ خالی تھا۔ وہ تصویریں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ ہم حیران تھے کہ اس ہانٹڈ بنگلے میں لائٹ کہاں سے آئی۔ کافی دیر ہم بیٹھے رہے اور یہی باتیں کرتے رہے کہ یہ سب کیا تھا۔ کیا یہ ہمارا وہم تھا یا کوئی خواب یا کوئی اندیکھا وجود؟ میری کزن کیمرے سے ریکارڈنگ کرنے لگی۔ ہم اتر کر نیچے والے فلور پر آ گئے۔ دوستوں، یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے اس ہانٹڈ بنگلوں میں شرط لگائی ہوئی تھی اور ہم میں سے کسی ایک کو یہ شرط جیتنی تھی۔ میری کلاس فیلو نے کہا کہ جو بھی ہے، کم سے کم اس بھوت نے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باری باری الگ الگ روم میں جا کر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں گے اور کیمرے سے ایکٹیویٹی ریکارڈ کریں گے، اور جو زیادہ سے زیادہ اکیلے ٹائم اسپینڈ کرے گا وہی شرط جیتے گا۔ ہم میں سے تقریباً کسی کو بھی بھوتوں پر یقین نہیں تھا۔ ہماری نظر میں یہ سب فرضی باتیں تھیں، سوائے میرے 2 کلاس فیلو کے۔ مگر اب ہمیں بھی یقین آتا جا رہا تھا۔ ہم سب الگ الگ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ جل بجھ ہونا شروع ہو گئی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہی لائٹ چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اوپر جاؤں یا واپس نیچے چلی جاؤں۔ پھر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ سیڑھیوں پر آگے جا کے بہت گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ آگے جا کے ایک بلب تھا جو جل بجھ ہو رہا تھا۔ میں الجھ رہی تھی کہ یا اللہ، سالوں پرانے اس بنگلے میں تو لائٹ ہی نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ بلب کس نے جلایا ہوگا۔ میں پورے بنگلو کا پراپر وزٹ کرنا چاہ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ شرط میں ہی جیتوں۔ پھر میں سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ سامنے دروازہ تھا۔ میں نے اس بوسیدہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازے کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا، بالکل تازہ خون۔ میں ڈر گئی۔ ایک بھاری آواز سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک ناگوار بدبو کا بھپکا نکلا۔ شدید گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ سڑے ہوئے خون کی بدبو تھی۔ میں حیران تھی، تجسس میں تھی کہ یہاں ایسا کیا ہے جو خون کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ کمرہ ایک اسٹور روم کی طرح تھا، کاٹھ کباڑ سے بھرا ہوا۔ کمرے میں جگہ جگہ خون کے دھبے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں تھیں۔ میں انہیں ٹارچ مار کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم آندھی اٹھی اور کمرے میں ریت ہی ریت بھر گئی۔ میری آنکھوں میں ریت چلی گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں حیران ہو گئی۔ ایسا لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے سے خون کے دھبے بالکل غائب تھے۔ اس بنگلے کے بارے میں مشہور تھا کہ 10 لوگوں کی لاشیں مختلف وقت میں اس بنگلے کے لان کے درختوں پر لٹکی ہوئی ملی تھیں۔ میں باہر ایک ہال نما کمرے میں آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے باہر اس ہال نما کمرے میں تصویریں لگی دیکھی تھیں، جس پر ایک تصویر میں اس بنگلو کی تصویریں کھینچی ہوئی تھیں۔ ایریا کا نام بھی تھا، جو کہ بنگلے کے باہر تختی پر لگا ہوا ہوگا، جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو میں ٹھٹک کر رہ گئی کہ نانی نے ایک قصہ بتایا تھا
اور جس قصبے اور بنگلے کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی بنگلہ تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک پراسرار بچہ تھا جسے کچھ غیر مرئی مخلوقات نظر آیا کرتی تھی۔ میں نانی کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اس کی ٹیچر میری دوست تھی۔ اسی بچے کے بارے میں مجھے اس ٹیچر نے بتایا تھا کہ بچپن میں اس کی آنکھ کے اندر کوئی نوکیلی چیز گھس گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور وہ آنکھ کے اوپر کپڑا باندھ کر رکھتا تھا۔ اسکول کے بچے اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ دھکا دیتے یا کوئی چیز مارتے تو وہ اپنی آنکھ پر کپڑا ہٹا کر بچوں کو ڈراتا۔ بچوں میں بہت ڈر خوف پھیل گیا تھا۔ قدرتی طور پر اس کے دانت بھی نوکیلے ٹائپ کے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک نارمل بچہ نہیں ہے۔ وہ اسکولوں سے نکالا گیا۔ اسکول کے ٹیچرز اس کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ بچوں میں خوف پھیل گیا۔ نیوز میں ہم نے سنا تھا کہ ایک گینگ بچوں کو تیزی سے کڈنیپ کر رہے ہیں اور ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کو مار دیا کرتے ہیں اور ان کے اعضاء نکال کر مہنگے پیسوں میں بیچتے۔ اس کے بعد سے وہ بچہ لاپتہ ہو گیا۔ وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ باقی بچوں کی طرح ایک بار ان گینگ کے لوگوں نے اس کو بھی نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور اعضاء نکال لیے۔ اس کی لاش بھی اس بنگلے میں گلنے سڑنے لگی۔ یہ سب مجھے میری نانی نے بتایا تھا۔ میرا دماغ چکرانے لگا کہ شاید اس کی لاش بھی اسی اسٹور روم میں پھینک دی گئی ہو۔ میں وہاں کھڑے ہو کر ان تصویروں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سر بھاری بھاری سا ہونے لگا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ دماغ جیسے گھوم رہا تھا کہ اچانک ہی صوفے کے پیچھے سے ایک بچہ چیخنے لگا کہ جاؤ، نکل جاؤ، ابھی اسی وقت جاؤ یہاں سے، تم مرو گے سب یہاں، یہ خبیث روحوں کا گھر ہے، یہ تمہیں مار ڈالیں گی، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہوا چیختا ہوا میرے سامنے سے بھاگا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب بہت ہی اچانک ہوا۔ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے یہ وہی پراسرار چہرہ تھا جو میری نانی مجھے بتایا کرتی تھی، جسے کچھ غیر مرئی چیزیں دکھا کرتی تھیں۔ لمبے بال، سیاہ چہرہ، چوڑے نوکیلے دانت والا بچہ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنکھ کالے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ وہی تھا جو ہمیں وہاں سے نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی نیچے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ میں نے سیڑھیاں اترنا شروع ہی کی تھی کہ نیچے سے اوپر میرے پاس میری کلاس فیلو بھاگتی ہوئی کہتی ہوئی اوپر آئی کہ نکلو یہاں سے، یہاں بہت برا ہو رہا ہے، ایک الگ ہی اندیکھی مخلوق ہے، واقعی میں یہاں کچھ ہے، چلو نیچے جلدی کرو۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہی تھی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر ہی رک گئی اور میرے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ کسی اندیکھی مخلوق نے اس کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اندیکھی مخلوق اس کو سیڑھیوں سے رگڑتا ہوا لے جانے لگی۔ وہ بری طرح چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میری کزن اور کلاس فیلوز سب اس کی چیخوں کی آواز سن کر اوپر آ گئے۔ فوراً ہی اس مخلوق نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ خوف اور ڈر سے چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس کو سنبھالا۔ میرا کلاس فیلو اوپر چلا گیا۔ ہم اسے منع کر رہے تھے کہ اوپر مت جاؤ، سب ساتھ رہو۔ وہ اوپر گیا اور بھاگتا ہوا کیمرہ اٹھا کر نیچے آ گیا اور ہم سب جلدی سے ڈرتے ہوئے اس بنگلے سے باہر آ گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے بنگلے کی طرف دیکھا تو اوپر والے فلور کی کھڑکی میں وہی پراسرار بچہ مجھے نظر آیا۔ چاند کی روشنی میں اس کے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔ ہم نے فوراً ہی وہاں سے گاڑی بھگائی اور اس قصبے سے نکل گئے۔ ہمارے موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گھر میں ممی سے اس بات کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد ایک دن وہ بچہ میرے خواب میں بھی آیا اور مجھے یقین ہے کہ نانی نے جو مجھے اس بچے کا قصہ بتایا تھا وہ سچا تھا۔
دوستوں یہ تھا واقعہ جو ہماری لسنر یاسمین نے ہمیں جرمنی سے بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہماری اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں، میری ساری ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال کریے گا، دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔